بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے، ہر کام میں کامیابی کا وظیفہ، ہر کام میں کامیابی کا وظیفہ اللہ کے ایک نام کا آسان عمل۔ اللہ کے 99 نام ہم سب جانتے ہیں۔ یہ جس نام کا وظیفہ میں آپ کو آج دے رہا ہوں، ایک تو اس وظیفے کے بارے میں سب سے پیاری بات یہ کہ بہت مختصر ہے، شارٹ ہے، اور اسے ہر انسان بآسانی کر سکتا ہے، اور بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی، ہر قسم کی پریشانی اور حاجت کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ زیادہ جلالی اور وزن والی کیفیت نہیں بنتی، اور جب آپ اجازت بھی اس میں کمنٹ کر کے لے لیں گے تو، لیکن اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ درج ہے، 3540 غالباً اس کا نمبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ تیرے گناہ جس بھی درجے پر پہنچ چکے ہوں، تیرے گناہ جس بھی درجے پر پہنچ چکے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کے الفاظ جو میں نے آپ کو سنائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو بتانے کا آپ کو مقصد میرا کیا تھا؟ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، نیک دن آ رہے ہیں، آگے حج کے دن شروع ہو رہے ہیں، حج آ رہا ہے، تو یار کس چیز کی دیر ہے؟ میرے جیسے جو بھائی ہیں گناہگار میں سمجھتا، میں تو یہی کہوں گا، یار میں نے تو ہمیشہ ہی کہا کہ میں خود بہت گناہگار آدمی۔ اللہ موقع دے رہا ہے زندگی کی سانسیں بڑھا کے، ہمیں کیا پتا کہ کس وقت یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، کوئی کنفرم ڈیٹ تھوڑی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کام کو کر ڈالیں جس کا میرا رب بھی کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہ چاہے جس درجے پر پہنچ چکے ہوں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے حبیب نے یہ بتایا ہمیں، تو پھر کس چیز کی پریشانی بھائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ بھی ڈیلے کیے بغیر بس وضو کر کے سجدے پر پہنچ جانا ہے، اور رو کے گڑگڑا کے رب کے سامنے اپنا سر جھکا کے کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو رحمان رحیم ہے۔ تیرے سچے نبی کی یہ حدیث ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آدم کے بیٹے، تیرے گناہ چاہے جس درجے پر بھی پہنچ جائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے معاف کر دوں گا، مجھ سے معافی مانگ لے تو میں حاضر ہوں۔ بس یہ الفاظ حدیث کو ذہن میں رکھ کر، اور دوسرا اس کے بعد یہ کہ وہ بات کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب تک تو مجھ سے توقعات وابستہ رکھے گا اور تو یہ سمجھے گا کہ میں نے ہی اس کو پورا کرنا ہے، تو اللہ تیری مرادیں، توقعات بھی پوری کرتا رہے گا۔ ایک بہت بڑا میسج اس حدیث قدسی میں، بہت بڑا میسج جو ہے وہ ہمیں دیا گیا، اگر ہم تھوڑی سی عقل کے ساتھ سوچیں، شعور کے ساتھ ذرا غور کریں۔ اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان احادیث کو کے سامنے ہوتے ہوئے، قرآن پاک کا ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے، ہم میں مسلمان ہوتے ہوئے ہم پریشانیوں کا شکار رہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں کمی ہمارے اندر ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ تو میں نے کافی، اب کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے جتنے بھی وظائف میں بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر بتاتا جاؤں۔ اب اس سے پہلے سورہ ملک کا جو میں نے بتایا وہ بھی آسان سا وظیفہ تھا، اب یہ عمل بتانے لگا ہوں جو انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کا اسم یا ذل جلال والاکرام اللہ کا نام ہے نا، اور اسم اعظم کا بھی اس کا اشارہ ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہو سکتا ہے۔
مطلب جن چیزوں کے بارے میں اسم اعظم کا کہا گیا کہ اندازہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، ان میں یہ نام اللہ کا یا ذل جلال والاکرام بھی اسم اعظم کے بارے میں اس کی جو ہے وہ مطلب ممکنہ اسم اعظم یہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی کا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 21 دن کا یہ وظیفہ عمل ہے یار، عمل سمجھ لیں، وظیفہ سمجھ لیں آپ۔ تو ایک تو میں خود بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ عمل کہوں یا وظیفہ کہوں۔ تو خیر یہ آپ نے عمل کرنا ہے پریکٹیکلی۔ وہ یہ کرنا یہ ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں اب یہ کہ یار میں کس مقصد کے لیے پڑھوں، کس حاجت کے لیے پڑھوں۔ یار مقصد تو اللہ سے بات منوانا ہے نا، تو اس کے لیے علیحدہ علیحدہ صورتیں تھوڑی ہیں یار۔ بس کوئی بھی صورت اس ٹائم پہ، کوئی بھی بات اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی، 2 آنسو بھی اگر آپ کے گر گئے اور اللہ کو پسند آ گئے، تو بس کہانی تو اتنی سی ہے۔ اور اسی کے قبول ہوتے ہی اس آنسو کے آپ کی دعا کو پر لگ جانے اور وہ قبول ہو جانی، اللہ نے کر دینا ہے۔ اللہ کے سامنے کون سی دیر ہے، اللہ نے تو کہہ دینا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو بس معاملہ کن فیکون کا ہے، اور آپ کے یقین کا ہے، آپ کے گمان کا ہے کہ آپ کا یقین جو ہے اپنے رب پر، اس کا لیول کیا ہے۔ یہ جو مطلب ہے کہ اکثر دوست کہتے ہیں نا کہ جی اللہ سے کس طرح سے مانگیں، کیا کریں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو معاملہ صرف پتہ کیا ہے، معاملہ آپ کی یقین کا ہے۔ جتنا یقین آپ کا سٹرونگ ہوگا اور جتنے یقین سے آپ مانگیں گے، بس اللہ دیتے۔ ایف اینڈ بٹس نہیں ہوتے میرے بھائی۔ اچھا خیر مختصراً پھر بعد میں کیا کروں، عادت سے باز نہیں آتا، اور لوگ کمنٹس کر کے میری بینڈ بجاتے رہتے ہیں اور ایسی کی تیسی کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ مولوی صاحب بہت بولتے ہیں۔ اور ایک بہن نے تو یہ کہا اور تھوڑے باقی تھے کہ آپ کی کمی تھی، آپ بھی آگے اس کام کو لے کے، مجھے معاف کر دیجئے گا میری بہن۔ تو خیر وہ حضور 21 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام آپ نے ہر فرض نماز کے بعد سجدے میں جا کر اول آخر 11 بار درود شریف، یا 3 بار کر لیں، 5 بار یا 7، جتنا آپ کر سکیں، 11 بار کا حکم ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی اول، پھر 21 بار یا ذل جلال والاکرام، اور پھر 11 بار درود شریف۔ یہ آپ عمل شروع کر دیں۔ 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد 21 بار یہ اسم پڑھنا ہے، اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ اور حاجت آپ ایک کہتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں من جملہ جتنی بھی پریشانی، اگر کوئی بندہ، کوئی انسان یہ 21 دن کا یہ عمل کر ڈالتا ہے، خواتین 21 دن کر لیں اور مرد حضرات 40 دن کر لیں، تو یقین کریں اس کا پتہ سب سے زیادہ بڑا فائدہ، مجھے پتہ ہے کہ یہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، ہے تو بہت آسان، لیکن یہ کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل اس لیے ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ شرط بڑی کڑی ہے، اور وہ اکثر لوگوں، میرے دوستوں کو پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں، بس وظیفہ پسند ہے، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں کہ ہمیں یہ کوئی کہے کہ یار آپ 5 وقت نماز پڑھ لو۔ بہت بڑا المیہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بھی کوئی اتنا دودھ کا دھلا نہیں ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، لیکن یار ہدایت تو اللہ کسی بھی وقت دے دیتا ہے، جب آ جائے تو پھر تلقین یہی ہے کہ نیکی کرو اور نیکی کی تلقین کرو، برائی مت کرو اور برے کاموں سے لوگوں کو روکو بھی۔ یہ بات کافی نہیں ہے اللہ کے قریب کہ آپ گناہ نہیں کرتے، آپ گناہ ہوتے دیکھیں تو پھر اس کو روکنے کی کوشش کریے، بھی آپ پہ فرض ہے۔ صرف غلط کام چھوڑ دینا ہی وہ نہیں ہے، اگر برائی آپ کے سامنے ہو رہی ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی فرض سے ہٹا ہوا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بزور بازو نہیں روک سکتے، کم از کم زبان سے میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کر ڈال دوں کہ یار نماز پڑھا کرو، یار اللہ تمہارے تمام کام کر دے گا، ہر مشکل حل کر دے گا۔ میں نے آپ کو حدیث قدسی بھی سنائی ہے، توبہ کر لو اور اللہ کو نماز پابند ہو جاؤ، نماز کے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرا کام تو ہو گیا نا، میں نے تو میسج پہنچا دیا نا، میں مر بھی جاؤں تو میری یہ ویڈیو جب تک چلتی رہے گی، میسج تو جاتا رہے گا نا، میری بخشش کا باعث تو بنے گا نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری مشکلوں کو دور فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے